الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ انتہائی محترم خواتین و حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے استغفار کی برکتیں۔ قبل اس کے کہ میں اس پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات و معروضات پیش کروں، اختصار کے ساتھ استغفار کی حقیقت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ استغفار صرف ایک وظیفے کا نام نہیں ہے، صرف ایک ورد کا نام نہیں ہے، یہ زبان سے استغفر اللہ کہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے پورے لائحہ عمل کا نام ہے۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اسے اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی معصیت سے اپنے آپ کو مجتنب رکھنا ہوگا۔ جو شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کہتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑے دڑلے سے اپنے رب کی نافرمانی اور بغاوت بھی کرتا چلا جائے، تو ایسا کرنے والا شخص در حقیقت اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ اس نے توبہ اور استغفار کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ اور حقیقی استغفار یہ ہے کہ زبان سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کا ثبوت دیا جائے اور استغفر اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ رب کی معصیتوں اور نافرمانیوں کے کانٹوں کو چن چن کر اپنے کردار سے بندہ نکالتا چلا جائے۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ سورہ نوح میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے انہیں دعوت دیتے ہوئے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے جو کچھ کہا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اس کے نتیجے میں تم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اولاد کے حوالے سے کہا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے فصلوں کی کمی کی شکایت کی، بارشوں کے نہ ہونے کے بارے میں کہا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی یہی کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی کسی اور مصیبت کے حوالے سے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے اس سے بھی یہی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، مختلف لوگ مختلف قسم کے مسائل کا تذکرہ کرتے رہے، آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی کہ استغفار کرو،
اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں انہی آیات کا حوالہ دیا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. لوگوں کو بتلایا کہ کیا تم نے قرآن کریم کی ان آیات پہ غور نہیں کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بارشیں بھی ہوگی، اللہ تعالی پھلوں کی فصلوں کی کمی بھی دور کر دیں گے، خشک نہریں بھی چل پڑے گی، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، میں پھر اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار کا التزام کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اسے حرز جاں بناتا ہے، اللہ تعالی ہر مشکل، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتے ہیں، اسے ہر غم اور پریشانی سے بچاتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا. ایک عرب ملک کی رہنے والی ام یوسف نامی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ میری شادی کو 15 سال گزر چکے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی. وہ کہتی ہے اس حوالے سے میں نے یورپ کا بھی سفر کیا، وہاں کے ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا، لیکن میرے ہاں اولاد نہ ہو سکی. ایک دن میں دینی مجلس میں چلی گئی اور وہاں پہ جو مدرسہ، جو عالمہ تقریر کر رہی تھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ درس دے رہی تھیں، انہوں نے انہی آیات کا حوالہ دیا اور یہ بتلایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں. وہ کہتی ہے میں نے سچے دل سے اپنے رب سے استغفار کرنا شروع کر دیا، رب سے معافی مانگنا شروع کر دی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے اس کی پابندی کرنا شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ماہ بعد ہی مجھے رب کی طرف سے امید لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا، اور اب میں ام یوسف کے نام سے جانی جاتی ہوں. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کی گود خالی ہے، وہ علاج کے ساتھ ساتھ، دوائیوں کے ساتھ ساتھ استغفار کا پورا التزام کریں، اور یہ یقین رکھتے ہوئے دوائیوں کے اندر بھی اثر ڈالنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. اولاد کی نعمت وہی عطا کرنے والا میرا پروردگار ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہوں. جس رب کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، میں اپنی محترم اسلامی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس رب سے اولاد مانگے، استغفار کی کثرت کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کی گود کو ہرا کرے گا. اور آخر میں یہ درخواست کروں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں، عورتوں کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی تھی کہ معراج کے موقع پر آپ کو جنت کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، جہنم بھی دکھائی گئی، اور آپ نے واپس آ کے یہ بتلایا کہ اے عورتوں، میں نے تمہیں مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں جہنم کے اندر دیکھا ہے. عورتوں کی چیخیں نکل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ دیا کرو، واکثرن من الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جہنمیوں کی اکثریت جو دیکھی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے. تو خواتین اسلام کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ
استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گھریلو مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے، اللہ رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھی ٹالیں گے، اور اللہ گھروں کے اندر برکت نازل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔